اس نے ہی انسان میں نور ایمان کو ودیت کر دی، نور ایمان کو ودیت کر دی، یعنی انسان کے وجود میں ایمان جو ہے نا بڑھنا گھٹنا بھی انسان کے اندر ہے، اس کے بس میں ہے، نیک کام کرے تو بڑھتا، برے کام کرے تو گھٹتا۔ اس نے ہماری روحانی ترقی کے لیے موت اور حیات کا امتحان رکھا، یہ موت اور حیات کا امتحان بھی ہماری ترقی کے لیے ہے۔ موت اور حیات جو ہے نا بلباسی بادل موت بلتا، انسان دنیا میں اپنے جو ہے مرنے والے یا جو ہے نا فنا ہونے والے، تباہ ہونے والے ہمارے اندر کے جو برائیاں اس کو ختم کر دیا تو انہیں حیات جاویداں والا بنتا۔ حیات جاویداں بولتا ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ انسان مرنے کے لیے نہیں پیدا ہو، زندہ رہنے کے لیے پیدا ہو۔ اگر روحانی بن جاتا تو انہیں مرتا نہیں، بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ قتل بولے تو اللہ کی راہ میں گلا کٹانے کا نام بھی قتل ہے، اپنے خواہشات کو مٹا کے ساری زندگی اس کے نام کرنے کا نام بھی قتل ہے۔ قتل جو ہے عربی میں بہت وسیع معنی میں آیا، قتلہ بولے تو فقتلوا انفسکم بول کے آتا سورہ بقر میں۔ فقتلوا انفسکم کے معنی کیا ہے بولے تو تمہارے نفسوں کو قتل کرو، تمہارے نفسوں کو قتل کرو بولے تو خودکشی کر لینا، کہ اللہ حکم دے رہا تمہارے نفس کو قتل کرو تو میں خودکشی کر لینا۔ تو وہاں پر فقتلوا انفسکم کا معنی ہے تم اپنے نفس کو پاک کرو، تیرا نفس نہیں مرا تو کیا دین کا کام کرتا بولتے ہیں، تو نفس کو مارنا بولے گا خودکشی کر لینا کیا؟ اولیاء اللہ بزرگان دین کے پاس کیا ہے بولے تو رذیلہ خیالات کو نکال دینے کا نام نفس کو مارنا ہے۔ نفس امارہ نفس لوامہ یہ جو ہے نا یہ مٹا دینے کے اللہ کی چاہت جس کے اندر پیدا ہوتی وہ زندہ جاوید ہو جاتا۔ تو قتل بولے تو دو، ایک تو اللہ کی راہ میں اپنے سر کو کٹا کے اللہ کا محب بنتا، اللہ کا جو ہے نا چاہنے والا بنتا، اور اولیاء اللہ بزرگان دین وہ بھی زندہ ہے، صرف جو شہداء زندہ نہیں ہے، اولیاء اللہ بھی زندہ ہے جو قتل نہیں ہوئے، اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لٹا دی، جی کے مرتے ہیں سب، مر کے زندہ ہیں وہ، زندگی جو لٹائے نبی کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مرتے اور اسلام کے نام پہ اپنی زندگی کو قربان کرتے، وہ دنیا سے انتقال بھی ہو گئے تو ان کا نام، ان کی شان، ان کے ہر جو ہے نا اوصاف دنیا میں باقی ہے۔ تو انسان زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا، مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ تو ہماری حیات جو ہے نا روحانی ارتقاء کے لیے موت اور حیات کا امتحان رکھا ہے، موت اور حیات کا۔ یہ کفر اسلام دو متضاد قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔ کفر اور اسلام، کفر کیا ہے بولے تو برائی ہے، اسلام کیا ہے بولے تو روحانیت ہے، نور ہے۔ یہ دو مقابل کے طاقتیں ہیں، مد مقابل میں آنے والے ہیں۔ تو اس واسطے جو ہے یہ جو ٹکراتے رہتے ہیں، اس وقت استغفراللہ کیا فرمائے، مسلمان آپس میں لڑا تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تمہارے میں لڑنے کی، جھگڑنے کی، جو ہے آگے بڑھنے کی صفت ہے تو برائی کو مٹانے کے لیے لگاؤ، وہ چیز کو اچھائی کے مٹانے کے لیے مت لگاؤ۔ تو اس میں جو ہے کفر و ایمان دو چیزیں ہیں، تو آپ جو ہے نا ایمان والے بن کے کفر مٹانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم زندہ رہ گئے، ہمیشہ زندہ باقی رہنے والے۔ تو اس بات سے یہاں پر جو ہے اسلام میدان میں جو ہے آپس میں لڑانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دوسروں کو برائی مٹا کے آگے بڑھانے کے لیے آیا۔ اس واسطے جو ہے روح کہتی ہے مسلمان کو مسلمان سمجھو، فرقہ کہتا ہے مسلمان ہے کافر پکا، ایسے جھگڑوں میں بھلا روح رہے گی کیوں کر، اس کو کہتے ہیں کہ قرآن چلا جائے گا۔ آپس میں لڑنے والے کے اندر روح نہیں پیدا ہوتی۔ تو ہمیشہ مسلمان غیر کے مقابلے میں، غیر سے مراد جو ہے نا جو شیاطین ہیں، جو برے ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں اس کے اندر روح کا راز ہے، روح پیدا ہوتی اس میں۔ در حقیقت یہ دونوں ذات واجب الوجود کے غیب و شہادت کی تفسیریں ہیں۔ غیب و شہادت باب رات ہے اور دن ہے۔ رات ہوتے ہی آدمی کیا کرتا، روشنی بڑھا کے اس کو اندھیرے کو مٹانے کی کوشش کرتا، رات تو ہے اس کو روشنی بنانے کی، روشنی میں لانے کی کوشش کرتا، اجالا۔ اور یہ دونوں بھی جو ہے نا لازم ہے، رات ہونا بھی ضروری ہے، دن ہونا بھی ضروری ہے۔ رات اگر نہیں ہے، خالی دن ہے، تو آدمی جو ہے جہاں پر ہمیشہ دن رہتا رات نہیں رہتی، وہاں زیادہ انسان نہیں بچ سکتے۔ جہاں رات ہے، اندھیرا آنکھوں کے لیے جتنا جو ہے
روشنی کی ضرورت ہے، اندھیرے کی بھی اسی قدر ضرورت ہے. اس لیے آپ اگر سوئے نہیں تو تازے نہیں ہوتے. سونے کے بعد انسان کے اندر تازگی پیدا ہوتی. سونے کے لیے آنکھوں کو اندھیرا ڈالنا ضروری ہے. اندھیرا نہیں پڑا تو آپ کو نیند نہیں آتی. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہماری یعنی اللہ کے غیب شہادت کی 2 تصویریں ہیں. اس واسطے جو ہے جو سونے کو رات کو جو ہے نا یا اندھیرے کے دور کو ایشور کے سونے سے تعبیر کرتے ہیں ہندو لوگ. ایشور کی جو ہے نا انہیں سویا ہوا ہے، آرام شو سو رہا. تو کیا ہو رہا بولے تو دنیا میں گڑبڑا فسادا جو بھی ہو رہے بولے تو اس کو رات سمجھتے. رات میں عموماً کیا ہوتا ہے سانپاں بچھواں سب زہریلے چیزیں نکلتے ہیں. تو ایسا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فیض نوج و نہج نوج. فیض نوج کیا ہے بولے تو غیب اندھیرا، اور جو ہے شہادت کیا ہے بولے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جو ہے نا کام کو دنیا کے اندر پیش کرنا دن ہے. آپ کے کام کو چھوڑ دینا رات. یہ دن اور رات غیب و شہادت کی 2 تصویریں ہیں. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اس کا غیر کوئی نہیں. بودت اور قربت اس کے پاس یکساں ہے. اس کے پاس بودت بولے تو دور، قربت بولے تو قریب. اللہ کے پاس دور اور قریب کوئی چیز نہیں ہے. اس کو ہے نا مشرق بھی اتنا ہے، مغرب بھی اتنا ہے. اب جیسا مثال کے طور پر اور جو ہے نا ایک پلیٹ میں یا بولو سوپ میں دانے چنڈے میں کنکرے، تو ادھر کا کنکر نکالنے میں جتنی دیر لگتی ادھر کنارے کا کنکر نکالنے میں اتنی دیر لگتی. اس کو نہیں، اس کے ہتھیلی میں ہے پورا جو بھی ہے. تو اللہ کے پاس کیا ہے بولے تو قربت اور بودت کوئی چیز نہیں ہے. انہیں امریکہ بھی ہے تو اس کے ہتھیلی میں ہے، اور انڈیا بھی ہے تو اس کے ہتھیلی میں ہے. قربت اور بودت کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس. تو ایسا اس کا مطلب ہے کہ روحانی انسان کا بھی معاملہ ایسا ہی رہتا. قربت اور بودت کوئی چیز نہیں رہتی. اس لیے پیرانے پیر غوث اللہ دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، میرا مرید کا مشرق میں ہے اور مدد کے لیے پکارا تو یا غوث بولتے بولنے سے پہلے میں حاضر ہو جاتا ہوں. تو حاضر ہو جاتا ہوں بولے تو اللہ میں فنا ہونے کے بعد میں دست خدا بن جاتا ہے. انسان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز. تو روحانی بننے کے بعد اس کو قربت اور بودت کوئی یہ نہیں رہتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھپکنے تک عرش مولا پہ پہنچے. پورا پھر کیا ہے نہیں، وہ حالانکہ ظاہرہ طور پہ دیکھے تو بہت بودت ہے، مطلب بہت طویل ہے راستہ، لیکن آپ ایک لمحے میں پورا آپ عرش مولا، فرش کیا ہے، پھر جو ہے نا جنت دوزخ سارے ہر چیز کی سیر کریں. تو اس طرح جو ہے. اور یہ براق جو ہے نا، براق کیا ہے، برق بولتے بجلی کو بولتے ہیں، جو کرنٹ ہے نا اس کو برقی بولتے ہیں، برقی. تو براق جو ہے نا مبالغے کا صیغہ ہے. تو کرنٹ ہے نا within سیکنڈ میں پہنچ جاتا. کھٹکا ڈالتے ٹھک بول کے لائٹ آ جاتی، کہیں حیدرآباد میں ڈالتے یہاں آ جاتی. تو یہ جو سب سے زیادہ تیز جو پرسنٹیج ہے گھوڑے سے، جانوروں سے، برڈ سے، الیکٹرک کا زیادہ ہے. سورج کی شعاعیں بھی ایسی ہے، سمندر میں بہت جو ہے نا تیزی سے سورج کی شعاعیں زمین پہ پہنچتی. کوئی گاڑی کوئی راکٹ اتنی تیز سے نہیں پہنچتے جتنا جو ہے نا سورج کی جو کرنیں ہیں وہ پہنچتے. تو اس سے بڑھ کے جو ہے نا براق بولے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سواری. تو اتنی تیز سواری ہے کہ آپ مشرق اور مغرب میں جانے میں دیر نہیں لگتی آپ ہے نا. تو اس وجہ سے یہاں بتا رہے کہ قربت اور بودت دونوں یکساں ہیں اس کے پاس. قریب میں بھی اتنا ہی جلدی پہنچتا انہیں، دور میں بھی اتنا ہی جلدی پہنچتا. تو یہ خدا کی تعریف بیان کر رہے اس میں، اللہ کی حمد ہے. لیکن جو خدا میں فنا ہو جاتا جو وجود، اس کے اندر بھی خدا اسی طرح کام کرتا. بودت اور قربت اس کے پاس یکساں ہیں، وہ سب ہے اسی میں سب جلوگر ہیں. ہمسایہ اور ہم نشین سب اس کے راستے پر ہیں. ہمسایہ کس کو بولتے ہیں؟ پڑوسی کو بولتے ہیں. بازو گھر میں رہنے والے کو ہمسایہ بولتے ہیں. ہم نشین بولتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے والا، آپ جیسے بیٹھے ہوئے ساتھ میں، اس کو ہم نشین بولتے ہیں. تو ہمسایہ بولے تو بازو گھر والے، بازو میں رہنے والے. ہمسایہ و ہم نشین سب جو ہے اس کے راستے پر ہے. تفریق اس کے چمن کی بہار ہے. تفریق کیا ہے بولے تو پھیل جانا.
تفریق اس کے چمن کی بہار ہے. اب جھاڑا لگا ہے, ڈالیاں ادھر 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 پھیلے ہوئے ہیں, وہ ڈالیاں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں تو پیڑ ایک ہے, ڈالیاں کے منہ ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک. ایک فرقوں کا تو ایسے ہے, فرقہ جو ہے نا ایک ادھر ایک سنی ایک شیعہ ایک تبلیغ ایک وہابی ایک الگ الگ ہے نہیں. تو یہ جھاڑوں کے پھنٹیوں کی مماثلت دی ہے, مگر وہ اتنے پھیلے ہوئے جو ٹہنیاں ہیں پھنٹیاں ہیں وہ زیادہ پھیلے ہوئے ہیں تو مالک جھاڑ کا خوش ہوتا ہے, روتے بیٹھتا خوش ہوتا ہے. زیادہ پھنٹیاں ہیں تو زیادہ خوش ہوتا ہے. کیوں بولے تو ہر پھنٹی کو الگ الگ پھل لگتے, ہر ڈال کو پھل لگتے. تو ایسا اسلام میں فرقے ہوئے تو یہ فرقوں کی حقیقت نہیں سمجھنے والے روتے بیٹھتے. یہ فرقوں کی حقیقت سمجھے تو خوش رہتے. زیادہ فرقے بنے تو کیا پارٹیشن زیادہ ہے تو زیادہ کام کرتے نہیں, اور ہر ایک الگ الگ شعبے کے اعتبار سے کام کرتے. مگر خوبی کیا ہے بولے تو پیڑ سے لگے ہوئے رہنا, پیڑ سے اگر ہٹ گیا تو سوکھ جاتا نہیں. تو اسلام کی خوبی کیا ہے بولے تو ہر فرقے کو پیڑ پکڑی ہوئی ہے. قرآن ایک ہی ہے, کلمہ ایک ہی ہے, نبی ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی ہے, قبلہ ایک ہی ہے. تو ان کی جڑ مضبوط ہے, مطلب جو ہے نا ان کی پیڑ ایک ہے. اب کتنے بھی پھنٹیاں پھیلنے دو, اس لیے جتنے فرقے زیادہ ہم خوش ہو جاتے. ہر فرقہ ایک الگ الگ طریقے سے کام کرنے والا ہے. اسلام کا ہی کام کر رہے نا, دوسرا دن تو نہیں پھیلا ہے. وہابی ہو, تبلیغی ہو, دیوبندی ہو, کوئی ہو, کچھ اگر کمزوریاں ہیں اللہ ان کو سدھار سزا پاتے اللہ کے پاس جا کے. نہیں بعض لوگ بولتے ارے نو گستاخ رسول کیسا ہوتے, ایسا کیسا ہوتے. ہر ایک فرقے کی نظر میں دوسرا فرقہ غلطی نظر آتا, لیکن اللہ کے پاس ہر ایک کام کا ہے, اس سے کچھ کام لے رہا اللہ. تو اس وجہ سے جو ہے حضرت صاحب کیا فرما رہے کہ تفریق اس کے چمن کی بہار ہے. تفریق بولے تو فرقے, فرقے کیا ہے بولے تو اس کے چمن کی بہار ہے. بنا کے ڈپارٹمنٹ بنا کے کام کر رہے تو اللہ کا کام زیادہ رہا. آپ دیکھو اس دور میں جتنا اسلام کا کام ہو رہا, ہر جگہ جو ہے تبلیغ کی لٹریچر قرآن, ہر مسجدوں میں ہزاروں قرآن ملتے ہیں آپ کو. کون چھاپ رہے؟ سب فرقے والے, سب ایک ہی قرآن چھاپ رہے نا سب بھی. تو جلسے کر رہے, دعوتیں دے رہے, ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, اسلام کا کام زیادہ تیزی سے پھیل رہا. اور اس وجہ سے ساری دنیا میں مسلمان بہت تیز جو ہے نا رفتاری سے آگے بڑھ رہے, یا جو ہے مسلمانوں کی میجورٹی جو بڑھ رہی ہے, وہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے تو ہر فرقہ اپنے انداز میں کام کر رہا, سب کچھ ہے وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کے مسلمان بنا رہا. تو یہاں پر جو ہے تفریق اس کے چمن کی بہار ہے. وحدت اس کے جذبہ محبت کا پھل ہے. جذبہ اس کے, اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا بولے تو اس کے جب جو ہے نا ان تمام فرقوں کو ایک کرنے والے وجود کو کھڑا کر کے ایک کر کے دکھا دیتا. جذبہ محبت جب آتی تو وحدت ہو جاتی. اب ہمارے پاس انجمن میں ہر فرقے والے آتے, آنے کے بعد ان کو حضرت صاحب تبلیغ کا میدان کا کام بتاتے, فرقہ بھول گئے, بھول کے یہ کام میں لگ گئے, تبلیغ کے کام میں لگ گئے. اب اس میں کیا ہوا, وحدت قائم ہو گئی نہیں. یہاں پر تبلیغ جماعت پہ بھی ہے, ہمارے پاس شیعہ سے بھی ہے, سنیوں سے بھی ہے, وہابیوں سے ہے, ہر فرقے سے ہے. اہل قرآن تک کیا ہے, حضرت صاحب قرآن کے پاس ایک اہل قرآن آ کے بولے حضرت 3 ٹائم کی نا قرآن نماز ہے, 5 ٹائم کہیں کو پڑھ رہے. حضرت صاحب قرآن کیا فرمائے, اسلام کی پہلے حکومت قائم کریں گے. کافرہ ہے نا یہاں پر اللہ کا کھا کے سانپ کی کتے کی پوجا کر رہے نا, ان کو پہلے مسلمان کریں گے اپن, بعد میں قرآن کا قانون نافذ کریں گے. ارے کیا بات ہے, بہت کام میں لگ گیا. موٹی بات حضرت صاحب قرآن جو اس کو کیا بولتے ہیں, خدر مشترک بولتے. خدر مشترک بولتے سب پسند کرنا اس کو, سب کو پسندیدہ کام, وہ کام سامنے رکھے حضرت صاحب قرآن. ہر فرقے کی دلی آرزو ہے کیا, کفر مٹ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا. ہر فرقے والا وہ کام میدان میں رکھنے سے کیا ہو رہا ہے, یہاں پر وحدت ہے. جذب محبت جو ہے نا کرنے والا, جو سب سے محبت کرنے والا جو وجود آتا, ان کے چند کمزوریوں کو درگزر کر کے ان کو میدان میں کام کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا. یہ جذب محبت اس کا پھل ہے.